السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. ناظرین، بجٹ کی کاپیاں پھینکی گئی، گالیاں دی گئیں اور یہ سب کچھ ہوا آج قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں، جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تقریر کر رہے تھے. اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان حالات اس وقت کشیدہ ہوئے جب نون لیگ کے رکن علی گوہر بلوچ کی طرف سے نعرے لگائے گئے، کم از کم پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کا یہ مطالبہ ہے. اس کے بعد لڑائی میں تحریک انصاف کے رکن علی نواز اوان نے بجٹ کی کاپی شیخ روہیل اصغر کو ماری اور نامناسب زبان استعمال کی. ایک دن پہلے بھی ناظرین اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو حکومتی احتجاج پر تقریر ختم کرنی پڑی. میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت کی طرف سے تحریری یقین دہانی مانگی گئی تھی کہ اس صورت میں شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو تقریر کرنے دیں گے اگر اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کو خاموشی سے سنے گی. بجٹ پر وزیر اعظم عمران خان بھی تقریر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس سے پہلے 11 جون کو جب وزیر خزانہ شوکت طرین نے بجٹ پیش کیا تو وزیر اعظم عمران خان بھی اجلاس میں موجود تھے. اپوزیشن کی طرف سے اس وقت بھی شدید احتجاج کیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ ایوان میں ہمیشہ بحث جو ہے وہ اجلاس کے دوران، بجٹ اجلاس کے دوران ہوتی ہے. اپوزیشن کی طرف سے احتجاج بھی کیا جاتا ہے، لیکن اب حکومت کی طرف سے ٹریجری بینچز سے احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے، یہی سوال ہم رکھیں گے. پنجاب کے اندر کل بجٹ پیش ہوا، سندھ کے اندر جو ہے آج بجٹ پیش ہوا. کیا یہ بجٹ عوام دوست ہے؟ پیٹرول قیمتیں بھی بڑھائی گئی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور جو بجٹ کے خدوخال ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہوں گے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پنجاب نے کل اپنا بجٹ جو ہے پیش کیا اور سندھ نے آج پیش کیا، مگر آج جو نیشنل اسمبلی کے اندر ہوا ہے اس کے اوپر بہت سے پارلیمنٹیرینز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو پوری طرح سے ڈسکسڈ ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر تاج حیدر صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. وہ سینٹ کی کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے چیئر پرسن ہیں. ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہی ہیں. ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. وہ قومی اسمبلی کمیٹی برائے فائنانس کی ممبر ہیں. اس سے پہلے وہ پنجاب کی وزیر خزانہ بھی رہ چکی ہیں. جمشید اقبال چیمہ صاحب ہمیں ڈی ایس این جی پہ جلدی جوائن کر لیں گے، اس وقت فون پہ ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے فوڈ سیکیورٹی ہیں. اگر ڈاکٹر عائشہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے تو میں ان سے شروع کروں گی، نہیں تو تاج حیدر صاحب سے شروع کر سکتی ہوں. اس لیے چونکہ تاج حیدر صاحب آپ تو ایک زیرک سیاستدان ہیں، آپ نے تو بڑی اسمبلیاں دیکھی ہیں پاکستان میں. مجھے تو ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح اس وقت ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کے اندر ایک بہت بڑی جھڑپ ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں جو اسپیکر تھے ان کو کسی نے کرسی ماری تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ یا بڑی شدید زخمی ہوئے تھے یا جاں بحق ہوئے تھے. ہاں، لیکن اس کے بعد حالات بگڑتے چلے گئے، یعنی حالات جو تھے وہ بہتر نہیں ہوئے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں ایک برائی ہوئی ہے، لیکن اس برائی کا اگر بار بار ذکر کرتے ہیں تو اس سے برائی پھیلتی ہے. برائی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اپنی جانب سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آج کے ہنگامے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی رکن ملوث تھا یا کسی کو اس سے شکایت تھی تو میں پارٹی کے فاؤنڈر ممبر اور سینئر ممبر کی حیثیت سے میں معذرت ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں. اگر ویسے پاکستان پیپلز پارٹی سب سے کم نظر آئی ہے اس ہنگامے میں. نہیں، میں بالکل امید نہیں کرتا کہ کسی ایک ممبر نے بھی کوئی ایسی بات کی ہوگی کہ جو تہذیب و شائستگی سے الگ دور ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو پھر میرے خیال سے میرا یہ ایک اخلاقی فرض ہے. ایز اے سینئر سیاستدان آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حالات کیسے بنے ایسے؟ دیکھیں نا، اکنامک انارکی ہوتی ہے. جو انارکی ہے وہ اکنامک ہوتی ہے، اور اکنامک انارکی کا فیچر یہ ہوتا ہے کہ جو جس کے ہاتھ میں آئے گھسیٹ لو. یعنی انسان کی کریٹو انسٹنکٹ دب جاتی ہے، انسان کی پوزیسو انسٹنکٹ جو ہے وہ آگے آتی ہے اور اس سے اکنامک انارکی ہوتی ہے. اچھا، وہ بنیادی اسٹرکچر ہے اکانومی. اس کے اوپر یہ سپر اسٹرکچر جو ہے یہ پالیٹکس کا ہے.
تو جب بھی وہ بنیادی اسٹرکچر کے اندر انارکی ہوگی تو پالیٹکس میں انارکی گھس جائے گی، انارکی ضرور ہوگی. اور یہ کہ یہ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جو اکنامک انارکی ہے اس کا علاج کریں، اور وہ علاج بالکل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ انسانوں کو انسان سمجھیں، ان کے حقوق کا تحفظ کریں اور معاشرہ مساوات کی طرف جائے، ٹھیک، وہ تقسیم کی طرف نہ جائے. جمشید اقبال چیمہ صاحب، مجھے معلوم ہے آپ تو نیشنل اسمبلی میں نہیں تھے، مگر چونکہ آپ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی وزیر اعظم نے، اور وہاں پہ چونکہ ہم بھی بات کر رہے تھے پارلیمنٹیرین سے، یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کچھ پارلیمنٹیرینز کو کہ جی آپ جو ہیں یہ ہنگامہ کریں اور تقریروں کو آپ جو ہے ڈسٹرب کریں، اور یہ سب کچھ جو تھا، حکم جو تھا یہ وزیر اعظم سے آیا تھا. یہ کچھ آپ کے جو اپنے پارلیمنٹیرینز تھے یہ پی ایم ایل این کی طرف بات کر کے یہ کہہ رہے تھے، درست یا نہیں؟ نہیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیں اس میں ہر پارٹی کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، اور آپ کو مطلب دیکھیں بڑی سرپرائزنگ ہے کہ تاج حیدر صاحب بات کر رہے ہیں، پھول جڑ رہے ہیں، بات سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، لاجک ہے اس میں. لیکن تھوڑا سا ذرا آپ غور کریں، کوئی بڑی پرانی بات نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی ہسٹری دیکھیں کہ 1988 میں بے نظیر صاحبہ کی تصویریں کس طرح کی تھیں، کون کون سے رسالے تھے، کیا لکھتے تھے، کیا پھینکتے تھے، کس طرح انہوں نے اس پارٹی کو مار مار کے یہاں سے نکالا. پنجاب سے خاتمہ مسلم پارٹی کا پرفارمنس بھی ایک ریزن تھی، لیکن زیادہ مسلم لیگ نون نے فزیکلی ہینڈل کیا اس پارٹی کو. اور انہوں نے یہ آپ سکسیس سٹوری پڑھ لی ہے، انہوں نے ایک لیسن لے لیا ایک کہ جی ہم اس طرح کر سکتے ہیں. اور مسلم ہمارے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں، ہم دبا ماریں گے بھاگ جائیں گے، تھوڑی دھوپ لگے گی بھاگ جائیں گے، 2 دن جیل میں بھیجیں گے بھاگ جائیں گے. جس طرح انہوں نے گجرانوالہ میں آپ کل عمران خان کی گاڑی توڑی، میری گاڑی وہاں، میری وائف میرے ساتھ تھی، میری 2 بیٹیاں ساتھ تھیں، میری گاڑی گجرانوالہ میں توڑی انہوں نے اسی دن جس دن ہم لڑنے کے لیے آ رہے تھے. یہ بدماش پارٹی ہے مسلم لیگ نون کے ورکر نے، پومی بٹ اور اس کے ورکر تھے. میں اس دن آپ پہلے جب ہم لاہور سے فارغ ہوئے تو راوی پل سے میں علیحدہ ہو گیا، میرے ساتھ میری بیٹیاں بھی تھی، میری وائف بھی تھی، تو میں تھوڑا ارلی آ گیا. جب عمران خان صاحب کی گاڑی گجرانوالہ پہنچی ہے، ان کی گاڑی صبح 7 بجے پہنچی ہے، میں رات 3 بجے یہاں سے گجرانوالہ سے گزرا ہوں. تو 3 بجے جب گزرا تو وہاں لوگ موجود تھے، کوئی 400 لوگوں نے میری گاڑی توڑی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے یہ سب سیکھا ہوا ہے فزیکلی ڈیل کرنا ہے. جمشید صاحب نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ہسٹری، میں کہہ رہا ہوں ان کی ہسٹری ہے بدماشی کی. دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہے بدماشی کی، مگر علی نواز اوان صاحب انہوں نے جا کے کاپی دے ماری جی روہیل اصغر کے اوپر. جمشید صاحب وہ تو ویڈیو فوٹیج ہے نا، ہم چلا بھی رہے ہیں اس کو. روہیل اصغر نے جس طرح قومی اسمبلی کے سامنے پچھلے دنوں گالیاں دی ہیں، جس طرح بدماشی کرتا ہے، جتنی اس کی گندی زبان ہے، جتنا وہ گندا آدمی ہے، وہ تو ڈیزرو کرتا ہے. یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں یونیورسٹی پروفیسر ہوں، میں یونیورسٹی پروفیسر ہوں، لیکن یہ میں نے نہیں سیکھا، یہ میں نے نہیں پڑھا، میں کیونکہ مجھے گالی دے اور میں گھر چلا جاؤں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. میں مسلم لیگ نون والے سن رہے ہیں، میں پروفیسر ہوں، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں نے 4-5 ملکوں سے پڑھا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے کوئی گالی دے، مجھے کوئی مارے اور میں گھر چلا جاؤں. یہ پارٹی نے کر لیا، ہم نہیں کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ ہاں یہ آپ کا، ہاں یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، شہباز شریف صاحب دیکھیں یہ بندہ جو ہے اس کو تو شرم سے مرنا چاہیے کہ یہ اس نے ضمانت دی اپنے بھائی کی ضمانت آج تک واپس نہیں. عائشہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، 4 گھنٹے تقریر یہاں کس لیے کرتا ہے؟ عائشہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. جمشید صاحب، عائشہ صاحبہ، جمشید اقبال چیمہ صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ گنڈوں کی پارٹی ہے، روہیل اصغر صاحب جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے تھے، اور اچھا ہوا کہ علی نواز اوان نے ان کے اوپر جا کے بجٹ کی کاپی ماری. جی شکریہ منیزہ، آپ نے بلایا، موقع دیا. اب میں کیا بتاؤں، یہ چیمہ صاحب کا کہیں میں نے 2 لفظ سن لیے کہ میں پروفیسر آدمی ہوں. خدا کے واسطے اپنے آپ کو پروفیسر کبھی مت کہیے گا، یہ آپ ظلم کر رہے ہیں ہماری پاکستانی بچوں پہ. اگر یہ کوالٹی پروفیسروں کی بات کی ہونے لگی، میں آپ کی جانب آؤں گی. جمشید صاحب آپ کی جانب آؤں گی، پہلے ان کو اپنی بات مکمل کرنے دیں، پھر میں آپ کی جانب آؤں گی. یہاں تاحیات قائد جو گنڈے تھے، بدماش تھے، منی ڈاکٹر تھے، چور تھے. آپ سے عرض ہے، آپ کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، آپ اگر خاموش ہو جائیں میں آپ کی جانب ضرور آؤں گی تاکہ میں بھی اچھی طریقے سے پروگرام کر لوں، لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے. جی عائشہ صاحبہ. دیکھیے اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بہیویئر ہوا ہے اس میں میرے خیال سے
میں شرمندہ ہوں. اچھا. میں اس لیے شرمندہ ہوں کہ بجٹ پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ پالیسی کا اسٹیٹمنٹ کا ٹائم ہے. اتنا بڑا ڈاکیومنٹ ہے جس سے حکومت یہ بتاتی ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ سال میں کس طرح وہ اکنامک حالات کیا ہوں گے, کیا پالیسی لے کر آئے گی, کیسے ان کی بہتری ہوگی, کیا ٹیکسیشن سسٹم ہوگا, بزنس کے لیے کیا ہونا چاہیے, فارمر کے لیے کیا ہونا چاہیے, انڈسٹریلسٹ کے لیے کیا ہونا چاہیے. ہم اس پہ بات کریں, سوچ بچار ہو, لوگوں کے بارے میں غربت بڑھی ہے. 3 سال میں جو اکانومی کا حال ہوا ہے وہ جسے کہنا چاہیے 5.5 سے گر کے آپ نیگیٹو گروتھ میں, یعنی کانٹریکٹ کر رہی اکانومی. اس اسٹیج پہ جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس میں اپوزیشن لیڈر 2 دن سے ڈبیٹ کھولنا چاہ رہے ہیں اور ڈبیٹ نہیں کھل پا رہی. یہ کیا قسم کی گورنمنٹ ہے, یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے ایجنڈا پہ, ان کے ایجنڈا پہ کیا پاکستانی بالکل نہیں ہے؟ کیا ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے پاس یہ سوچنا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں عائشہ صاحبہ کہ ریٹن گارنٹی دی جائے کہ وزیر اعظم کی جو تقریر ہے اس کے اوپر کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوگی, کوئی جو ہے اپوزیشن جو ہے شور شرابہ نہیں کرے گی, تو تبھی جا کے ہم لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو بھی بات کرنے دیں گے. دیکھیے میری گزارش سنیے آپ, میں آپ سے سیدھی یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اپوزیشن جب مفتیٰ صاحب نے پچھلے دفعہ بجٹ پیش کیا تھا تو شین مزاری صاحبہ نے ان کا مائک کھینچا تھا, ان کی بجٹ اسپیچ کھینچ لی تھی آگے. ان کا یہ ہنگامہ کرنے کا حال تھا. کیا ہم نے لوٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو اسپیچ سے روک دیا تھا؟ نہیں. اپوزیشن تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ اپوزیشن امینڈمنٹس لائے, اپنی بات کرے, ڈبیٹ سے میڈیا کور کرے, لوگوں تک بات پہنچے. چلو اپوزیشن کا یہ بھی حق ہے کہ اگر اس کی بات نہیں سنی جا رہی ہے, نئی روایت ہے, آپ شور شرابہ ڈال لیں, وہ بھی ہم نے برداشت کیا. میں نے پنجاب میں برداشت کیا, 3 دفعہ بجٹ دیا, کان پڑی آواز نہیں آ رہی تھی, یہ سیٹیاں لے کر آتے تھے کان پہ بجانے کے لیے, ہم نے برداشت کیا. لیکن گورنمنٹ کا کام ہوتا پالیسی میکنگ. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ بجٹ پاس کروائے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ بزنس آگے بڑھائے, لیجسلیشن کرے. اگر وہ کھڑے ہو کے اس طرح گالیاں دے گی, وہ تو ایگزیکٹو ہے. اچھا عائشہ صاحبہ, تاج حیدر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اس ڈبیٹ کے اندر. تاج صاحب دیکھیے, کل جو تھے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے ڈبیٹ جو ہے وہ کرنی تھی بجٹ کے اوپر, کل نہیں ہو سکی. مگر ادھر عائشہ صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں کہ جی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے بجٹ پاس کروانا, کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. تو اس کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ اب ذمہ داری کس کے اوپر ہے کہ جی بجٹ کے اوپر بحث ہو, اس کے خد و خال کے اوپر بحث ہو؟ نہیں, ڈاکٹر صاحبہ ہمارے شہر کی ہیں, کراچی یونیورسٹی سے, اور جب NFC میں ممبر تھا سندھ کی طرف سے, تو ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے مفید مشورے دیے. وہ ہماری کنسلٹنٹ تھی, تو انہیں بخوبی پتہ ہے کراچی میں کتنی لاشیں گری ہیں. ہم کتابوں سے نہیں لڑتے, ایک دوسرے پہ کتابیں نہیں پھینکتے. ہماری جو شہداء کی گیلری ہے اس میں 1200 تصویریں کراچی کے شہداء کی لگی. مگر وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے رکن زیادہ لڑے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے انسٹیگیٹ کیا. یہ پپو لڑائی ہے. پپو لڑائی ہے. پپو یار تنگ نہ کر. مطلب یہ کہ ہم جس شہر سے آئے ہیں تو وہاں مطلب 3 قاتلانہ حملے مجھ پہ ہوئے. بائی پاس کے 4 گھنٹے بعد میرا وینٹیلیٹر بند کیا گیا, 97 سیکنڈ میرا ہارٹ رکا رہا. 6 مہینے بعد وہ لڑکا آیا میرے پاس, صاحب میرا کوئی قصور نہیں تھا. میں نے کہا بیٹا چھوڑو اب اس بات کو, جانے دو. آپ نے اس کے خلاف FIR بھی درج نہیں کی؟ نہیں, کیوں, وہ تو اپنی پارٹی کے حکم پہ کام کر رہا تھا نا, اس کا میرا کیا جھگڑا تھا. لیکن یہ کہ یا گولیاں بالکل بونٹ پہ چڑھ کے ماری انہوں نے, بچ گیا. چلیے, اس بائی پاس کے بعد بھی جب وینٹیلیٹر بند ہوا, چادر کھینچی جا رہی تھی تو میرا ہارٹ پھر چلنے لگا. اب یہ تمام چیزیں سیاست میں جب ہم اترتے ہیں تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے اترتے ہیں. یہ ایسے نہیں کہ ہم کتاب پھینک دیں گے, یہ کر دیں گے.
لیکن بات یہی ہے کہ کیا آپ جذباتیت کو، ایموشنلزم کو آگے بڑھائیں گے یا ایک مہذب طریقہ کار کو آگے بڑھائیں گے؟ کیا ریشنلزم کو، اٹس ہائی ٹائم ریشنلزم ریپلیسڈ ایموشنلزم، کہ ہم غصے میں آ کے یہ کر رہے ہیں، نہیں، ہمیں دور اندیشی کے ساتھ کام کرنا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک غیر مہذب چیز ہوئی ہے، اور غیر مہذب چیز کے اوپر بحث کرنا وہ فضول ہے. اور میں ایک بار پھر یہی کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے 1200 شہید کراچی میں ہیں، جن کی تصویر لگی ہوئی ہے، اگر اس کے کسی کارکن کی، ممبر کی، صاحب کی طرف سے کوئی بھی زیادتی ہوئی ہے تو آپ معذرت تو میں کرتے ہیں. معذرت خواہوں. جمشید صاحب دیکھیے پاکستان کی ایک ہسٹری ہے، آپ مانے یا نہ مانے، کلچر ہے پاکستان کا، اور وہ یہ ہے کہ لوگ آپس میں اختلاف ضرور کرتے ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، مگر رات کا کھانا بھی تو اکٹھے کھاتے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ حکومت کو تو بڑا پن دکھانا چاہیے. آپ کیا تو بڑا اچھا ہوتا کہ آپ کے بجٹ کے اوپر ڈبیٹ ہوتی. آپ نے صحت سہولت کارڈ جو ہے وہ پنجاب کے اندر انیشیٹ کیا ہے، بڑا ہم تو اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے، مگر جو اٹینشن تھی وہ اس پہ ہو گئی کہ کس نے کس کے سر کے اوپر بجٹ کی کاپی ماری. آپ نہیں سمجھتے کہ دا ایشو واز ایکچولی ٹیکن اوے؟ مطلب بات کٹ رہی ہے، گستاخی معاف. حکومت کا کام ہوتا ہے یونائٹ کرنا. وہ کہہ رہے حکومت کا کام ہوتا ہے یونائٹ کرنا. یو کانٹ ڈیوائڈ اینڈ لیڈ. اچھا، مجھے اس میں امپارٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں جسٹ یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو بات تاج حیدر صاحب کر رہے ہیں کہ دیکھیں مطلب انسانوں کو مہذب انداز میں بہیو کرنا چاہیے، یہاں پہ لاجک سے بات، اور دنیا میں لاجک کی حکومت ہے. مسئلہ یہ بنا کہ یہاں پہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی یہ ہسٹری ہے، یہ سمجھتے دیکھیں کبھی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ وزیر اعظم تقریر کر رہا اور اسے تقریر کرنے دی جائے. جب نواز شریف صاحب جو ہیں جب پاناما میں کنوکٹ ہو گئے، اس وقت بھی انہوں نے اسپیچ کی جس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ ذرائع آمدن کے، اس وقت بھی کوئی بولا نہیں ہے. کبھی پرائم منسٹر کی سپیچ کو آج تک تاریخ میں کبھی روکا نہیں گیا سوائے عمران خان کی. جب بھی وہ بولنے لگتے ہیں بولنے نہیں دیا جاتا، اور پھر وزیر لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑے ہوتے ہیں 4 گھنٹے بولتے ہیں. اور بندہ وہ ہے جمشید صاحب، اپوزیشن نے آپ کو کیا کہا کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کو نہیں ہونے دیں گے؟ کیا انہوں نے یہ کہا آپ کو؟ آج تک نہیں ہونے دی. اس بار جب بجٹ کی تقریر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کیا ہوئی ہے؟ حلف کے بعد پہلی تقریر بھی نہیں کرنے دی گئی. قصور کیا تھا؟ اور پھر 4 گھنٹے آپ تقریر کرتے ہیں، پھر آپ بھاشن دیتے ہیں. دیکھیں ابھی جس دن اپوزیشن لیڈر ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے، اس دن کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ شاہد حقان عباسی آ گئے، وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ آگے وہ ڈاکٹر صاحب آگے، کیا نام ہے وہ جو سینیٹر ہیں، مصدق ملک صاحب، پھر آگے وہاں پہ آسن اقبال صاحب ڈاکٹر مصدق صاحب آ گئے، احسن اقبال صاحب آ گئے. وہاں دیکھیں ہمارے ورکر آئے ہوئے تھے، 4-5 ہزار لوگ تھے. وہاں پہ ان لوگوں کا آ کے لوگوں کو پرووک کرنا کو بنتا ہے. یہ کون سا کیریئر ہے، یہ کون سا کریکٹر ہے، یہ کون سا بہیویئر ہے کہ آپ کو بچے ہیں بھائی، آپ کو مطلب کوئی عام ورکر ہیں، آپ سابق وزیر اعظم ہیں، آپ سابق وزیر جو آج ہاتھا پائی ہم نے دیکھی اور بجٹ کے جو کاپیاں ہیں پھینکی گئی، آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کہ مطلب کہ جواز بنتا ہے؟ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن دیکھیں اگر آپ پرائم منسٹر کو سپیچ نہیں کرنے دیں گے تو میں بالکل حق پہ سمجھتا ہوں کہ ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کو تقریر نہیں کرنے دیں گے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اس بات پہ آئندہ بھی لکھ لیں. یہ ہمیں ان کا خیال تھا یہ بگا دیں گے ہمیں، ہم ممی ڈیڈی ہیں، یہ بلی کریں گے، ہم بھاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے. بھائی ہم اس وقت نہیں بھاگے جس دن عمران خان کے گھر پہ کے سامنے بیٹھے تھے ہم، اس دن وہاں آ کے 2 MPs ہم دیکھیں، ہم نے بھی بھگتا ہے، ہم نے ان کو بھگتا ہے. وہاں پہ 2 MP آئے نہر کے پار کھڑے ہو کے، ایک بندہ جو ہے ننگا ہوا تو آپ حکومت میں ہے نا، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آج پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے. مجھے حکومت میں ہوتے ہوئے بھی، مجھے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی کوئی تقریر نہیں کرنے دیتا. اچھا جمشید صاحب، مجھے ایک وقفہ لینا ہے. مجھے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کوئی تقریر نہیں کرنے دیتا، میں کیا کروں؟ اچھا وقفے کے بعد جو ہے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ آج جو سینز ہم نے اپنے ٹی وی اسکرین کے اوپر دیکھے ہیں نا، اس سے صرف اور صرف سیاست دان ہی گندا ہوا ہے، اور یہی ایک امپریشن گیا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ سیاست کرتے ہیں ان کو سیاست کرنی نہیں آتی. آئی ایم ویری سوری ٹو سے دیٹ. اس کے بعد ہم بجٹ کے جو خد و خال ہیں اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ 3 معزز مہمان ہیں، کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی بات ہو وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम कोशिश करेंगे कि जो बजट है उसके खदोखाल के ऊपर बात की जाए। कल पंजाब ने बजट जो है पेश किया, आज सिंध ने किया। आयशा गौस पाशा साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि आप पंजाब के अंदर जो है फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं। अब देखिए, पंजाब के अंदर जो एक अच्छी चीज हुई है वो इन्होंने 182% इंक्रीज किया है सेहत का बजट, और इसके अंदर इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है कि जी फ्री स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होगी पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, अस्पतालों में, हर पंजाबी के लिए सूबे के अंदर। तो आप नहीं समझती ये सेहत इंसाफ कार्ड जो इन्होंने इनिशिएट किया है ये गेम चेंजर हो सकता है? इट्स अ गुड थिंग। जी मुनीसा, मैं थोड़ा सा पिछले सेगमेंट के बारे में अगर आप मुझे इजाजत दें 1 मिनट के लिए उस पर बात करूंगी, फिर आपके बजट पे। देखिए, ये गवर्नेंस का जो इस वक्त अंदाज है ना, ये नायाब नजर आ रहा है। आज मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि मैंने हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2 साल की लैप्स के बाद कमीशन ऑन वुमेन, द स्टेटस ऑफ वुमेन के चेयरपर्सन का आज अपॉइंटमेंट था। पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, वोटिंग हुई, उसमें ऑपोजिशन की कैंडिडेट को 6 वोट मिले और जो गवर्नमेंट की कैंडिडेट थी उनको 5 वोट मिले। अच्छा, तो जो चेयरपर्सन थी, रूल्स के हिसाब से चेयरपर्सन का कास्टिंग वोट होता है, अगर इक्वल वोट्स हो जाए तो वो कास्ट करती है इन फेवर ऑफ वन ऑफ द अदर। राइट। यहाँ तो कोई इक्वल वोट नहीं थे, हम अपोजिशन के 6 वोट थे और जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसके 5 वोट थे। अच्छा। वो चेयरपर्सन इसरार करती रह गई कि मेरा वोट काउंट करो। जब हमने कहा ये रूल्स के खिलाफ है, हमने रूल पढ़ के बताया, तो शी वॉकड आउट। बाकी लोग पीटीआई की गवर्नमेंट से वॉक आउट करके उन्होंने कहा हम नहीं मानते। तो यानी ऐसे किसी स्कूल के बच्चे खेलते हैं क्रिकेट और वो अगर आउट हो जाए तो वो कहते हैं मैं नहीं मानता कि मैं आउट हो गया। अच्छा, इसका जवाब जो है आयशा साहब की गवर्नेंस हो रही है इस मुल्क में, मेरे लिए तकलीफ दे ये बात। आई एम सॉरी, आई माइट साउंड अ लिटिल इमोशनल। मैं असल में आप जैसे ताज हैदर साहब कह रहे हैं, हम जरा प्रोफेसर टाइप लोग हैं, ये इस तरह की मॉरल वैल्यूज गिर रही हैं और रूल्स और का सत्यानाश लग रहा है। और ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट का सत्यानाश लग रहा है। जमशेद साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। जमशेद साहब, इसका जवाब जरूर दीजिए जो आयशा साहिबा बात कर रही हैं कि जी जहां पे वोट ज्यादा हो गया तो वहां पे भी हुकूमत नहीं मानती कि जी उनका जो बंदा है वो हार गया है और अपोजिशन का बंदा लगना चाहिए, उसको ओहदा मिलना चाहिए। नहीं, देखिए, मेरे सच्ची बात है, मुझे ना इस बात का पता है और ना मुझे रूल्स का पता है, लिहाजा इस पे मेरा तबसरा बेजा होगा, बिला वजह अच्छा वो ठीक नहीं लगता। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे इसमें पता नहीं है। अच्छा, चले आपसे हम सेहत सहूलत कार्ड के बारे में भी पूछेंगे, मगर ताज साहब मुझे डॉक्टर नफीसा शाह ने बताया था कि ये हुआ है, और मुझे हैरत इस बात पे हुई कि ये कमेटियों की चेयरमैनी जो है ये तो पार्टी लीडर्स आपस में बैठ के तय कर लेते हैं कि आपके कितने मेंबर हैं। जैसे हमारे सेनेट में 3 मेंबरों पे वो बात होती है आगे, तो अब उसमें कि किसको कितनी कमेटियां मिलेंगी वो पार्टी स्ट्रेंथ के हिसाब से हो जाता है। फिर कौन सी पार्टी किस कमेटी को चेयर करेगी, तो वहां तो इलेक्शन यूनानिमस होते हैं। तो मुझे इस पे हैरत हुई क्योंकि डॉक्टर नफीसा शाह शायद उसी कमेटी में अच्छा थी। और अगर अब हम आ जाए बजट के ऊपर, चूंकि आज सिंध का बजट भी पेश हुआ, आपने बड़े बारीकी से बजट भी बनते हुए देखे हैं। अब देखिए, जो आपने मिनिमम वेज जो लगाया है उसके पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मिनिमम वेज तो आपने मुकर्रर कर दिया, पंजाब ने भी कर दिया, आपने 25 कर दिया, 25,000, उन्होंने 20,000 कर दिया। इसके पर अमल दरामद कौन करवाएगा? वो वडेरे कौन मानेंगे कि जी इसको 25,000 इस मजदूर को देना है? नहीं, वडेरे तो इसमें शामिल नहीं होते क्योंकि ये इंडस्ट्रियल लेबर खासतौर से, और जो सिंध में होम बेस्ड वर्कर्स का जो है, अच्छा हाँ, कि वो लॉ पास हो गया है, यानी अब मेरी बेगम को 25,000 देने होंगे। अच्छा। इनके अपने इंस्टीट्यूट के अंदर या ये तो who's going to regulate it? Still the question remains. नहीं, तो लेबर डिपार्टमेंट का काम है रेगुलेट करना, लेकिन उसमें गड़बड़ होती है। फिर बड़ी बात ये है जिसको कि खत्म करना चाहिए, और जब लेबर लॉ पास हो रहा था तो मैंने उसको 3 महीने रोके रखा और उसको अपने पास साथ रखा। वो ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को उसमें शामिल नहीं करते। इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर खासतौर से कोई 60-70% लेबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। तो बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पैसे लेता है
और तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को मिनिमम वेज नहीं मिलता? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को वो लॉ लेबर ही नहीं लगता ही नहीं। अच्छा, मैं उसमें ये तरमीम कर रहा था कि जो भी किसी इदारे में काम कर रहा है वो वर्कर है, वो टेम्पररी वर्कर हो, वो जो 90 दिन वाला होता है ज़ियाउल हक की तरह, या अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, वो वर्कर है और उसके बराबर के हुकूक हैं। तो ये करने की जरूरत है। मगर ये भी हुआ नहीं। ये अभी हुआ नहीं ना। ये हमने कानून बनाया, हमने होम अच्छा, बेस तो हमने एग्रीकल्चर वर्कर की भी यूनियन का बना दिया है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता अगर अमलदारों को। जी जमशेद साहब, ये जो सेहत इंसाफ कार्ड है, इसके ऊपर बहुत लोगों की उम्मीदें हैं और इसके तहत हर पंजाबी को वो हक होगा कि फ्री बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज उसको मिल जाएं। ये कब तक यकीनी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप? और एक तरफ से तो फेडरल गवर्नमेंट कहती है पैसे ही नहीं है, इसके पैसे मुख्तस आपने किए, काफी है? देखिए, एक तो ये कि जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया गेम चेंजर, रियली इट विल बी अ गेम चेंजर, कि आप जो अमीर लोग इलाज कराते थे प्राइवेट अस्पतालों में जाके और वो बिल्कुल अपने आप को डिस्टिंक्शन कर लेते थे, वही अब वही हकूक बराबर हो गए सारे लोगों के। कोई भी बंदा किसी भी अस्पताल में कार्ड लेके जा सकता है और उसका 10 लाख तक इलाज हो सकता है। अगर 10 लाख में ना हो तो दोबारा वो जाके रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे पैसे बढ़ाए, लिहाजा उसके बढ़ा दिए जाएंगे। इसमें 2 काम होंगे, एक तो इन्वेस्टमेंट होगी हॉस्पिटल्स में, फिर ये है कि हॉस्पिटल जो है ये नॉर्मली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल उतने एफिशिएंट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल ज्यादा एफिशिएंट हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक सेहत का सिस्टम है वो एक एफिशिएंट सिस्टम हो जाएगा। कि हम इस वक्त ये रहे हैं कि हम जितने गवर्नमेंट की जमीनें हैं वो मुख्तलिफ महकमों की, कोई बंदा हमें आके कहे कि ये आप अस्पताल हमने बनाना है, हमें जमीन सस्ते दामों दीजिए, क्योंकि शहरों में जमीन महंगी है, लिहाजा वहां पे आप कह लें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनता नहीं है, हम वो देने को तैयार हैं। हम इन्वाइट कर रहे हैं लोगों को कि आए आके अस्पताल बनाएं, आपको मरीज जो है वो मुआशरा पूरा भेजेगा, पे उसका गवर्नमेंट करेगी। और इसका जो 180 अरब रुपए जो हमने रखा है ये इट मीन्स इट, और ये आप दिसंबर में हम इसको चला देंगे और अच्छा। ये बिल्कुल गेम चेंजर होगा। अच्छा, ये दूसरी बात यहाँ मैं ये करना चाह रहा हूँ यहाँ पे अच्छा, ये जो मिनिमम वेज का मामला है, मिनिमम वेज के मामले में देखें, मैं ये गोटकी से अपना डैरकी से शुरू होता है, ये वो बाड़ू से शुरू होता है, सिंध उधर से कश्मीर से शुरू होता है, उधर से जैकबाबाद से शुरू होता है, कराची से शुरू होता है, चारों जगह से आप दाखिल, किसी जगह से दाखिल हो, सारा शहर सारा सूबा गुजर जाए, मुझे कोई जगह ताज हैदर साहब 2 महीने बाद 3 महीने बाद दिखा दें जहां 25,000 लेबर मिनिमम वेज मिल रही हो। अगर आपने मिनिमम वेज देनी नहीं है तो आपका सर आपने भी तो 20,000 की है ना, वो तो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है उसको तो लगता ही नहीं है मिनिमम वेज। 20,000 वो तो ये कह रहे हैं 20,000 मिलेगी और कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, ये तो लूप होती है। मैं आपको कई लोगों से मिलवा देती हूँ पंजाब के अंदर जिनको 20,000 छोड़े 18,000 भी नहीं मिल रही। मैं कहता हूँ देखें ये मनवाना चाहिए, ये मनवाना चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। यू कैन मेक लॉज, रूल इम्प्लीमेंट सर, यही तो सवाल है। अच्छा, इस पे आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा देखेंगे। अच्छा, आयशा साहिबा की जाने बात, ठीक है जमशेद साहब। आयशा साहिबा, ये जो जमशेद साहब बात कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से, उसके बारे में भी मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। जो इन्होंने सेहत कार्ड निकाला है उसको आप कैसे देखती हैं? चूंकि एक जगह ये भी कहा हुआ है कि पंजाब का जो सूबा है इट इज एक्सपेक्टिंग 1,683.70 बिलियन फ्रॉम द फेडरल डिविजिबल पूल एज NFC अवार्ड, एंड ये इस अजम्पशन पे है कि FBR जो है वो सक्सेसफुली जो है टैक्स रेवेन्यू कर लेगा अगले साल तक इकट्ठा ₹5.83 ट्रिलियन। इज दिस रियलिस्टिक? जी, अब मुनीजा, अच्छा कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, सेहत कार्ड तो ये अब पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया था, हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, ये उसी जमाने में शुरू हो गया था। और मुझे अच्छी तरह याद है जब हम वहां पे थे तो ये लॉन्च हो चुका था हमारे कोई तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट में सेहत कार्ड। तो ये इनिशिएटिव हमारा लॉन्च था, इसको गवर्नमेंट आगे बढ़ा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। इसलिए कि हमने जब ये शुरू किया था हम बिल्कुल क्लियर थे, इससे हम उसको सेहत कार्ड कहा करते थे कि ये सेहत में एक दफा खराबी होने की वजह से पूरी फैमिली पॉवर्टी के नीचे गिर जाती है। तो इस मकसद से हमने ये शुरू किया था और ये गवर्नमेंट इसको आगे ले जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कर रही है, अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मगर इम्पोर्टेंट बात क्या है, पंजाब का बजट मैंने देखा है, ठीक है, पंजाब के बजट में और फेडरल बजट में भी
पॉइंट ये है कि सुहाने ख्वाब बहुत दिखाए गए, डिलीवरी कैपेबिलिटी कहाँ है? एक, आपने पिछले सालों में तो 170, पहले 9 महीने में तो 176 बिलियन डेवलपमेंट पे खर्चा किया, अब आप 550 बिलियन के बजट ले आए, तो कहाँ से प्रोजेक्ट आएंगे, कौन डिलीवर करेगा? एक। दूसरी बात, रेवेन्यूज कहाँ से आएंगे? आपने ऑलरेडी कह दिया, सारा रिलायंस तो इनका ज्यादातर है फेडरल ट्रांसफर से, वो फेडरल ट्रांसफर, अगर फेडरल रेवेन्यू मोबिलाइज ही नहीं हो पाए। आयशा साहिबा, मेरे पास बिल्कुल चंद लम्हात रह गए। आप ये कह रही हैं कि पैसे ही नहीं है, जो बजट इन्होंने मुख्तस किया है उसको फंड करने के पैसे नहीं है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? पैसे नहीं है और कैपेबिलिटी भी नहीं है, इसलिए कि इनकी 3 साल में हमने नजर आ गया कि ये डेवलपमेंट कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा पाशा साहिबा। वील हैव टू लीव इट देयर। ताज साहब, वील हैव टू लीव इट देयर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, जॉइनिंग अस। प्रोग्राम है। अच्छा, क्यों? ये प्राइवेट सेक्टर के प्रॉफिट्स बढ़ा रहे हैं। अच्छा, हम पब्लिक सेक्टर को, और उसमें पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स बिल्कुल बैठ जाए। आई विश कि हमारे पास ज्यादा टाइम होता, क्योंकि आपने इसके ऊपर काफी काम किया हुआ है, मुझे पता है। जमशेद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, आज की जो डिबेट थी, होनी चाहिए थी बजट के ऊपर। हमारे साथ 3 बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान थे, अच्छी तरीके से इस सब्जेक्ट को जानते थे। अफसोस की बात है कि बजट की तरफ नजरें नहीं रही, इसलिए चूंकि सियासतदान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और बजट की बात तो रह ही गई। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।